اللہ اکبر۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ نماز غریبوں کی نہیں چھوٹتی، نماز امیروں کی چھوٹتی ہے۔ غریب آدمی اور کام ہی کی رہ گیا، ان کے نوکری تھے نمازیں پڑھ لو، غریب آدمی نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ نماز چھوٹتی ہے امیروں کی، لگژری لائف، اس لگژری لائف میں نماز چھوٹ گئی، یار کمپنی کی میٹنگ ہے یار نماز بعد میں، یار مال سپلائی ہو رہا ہے یار نماز بعد میں، تو نماز امیروں کی چھوٹتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آتوا الزکوٰۃ کا جو حکم دیا، یہ اصل میں نماز چھوٹنے کا جو مرض تھا اس کا علاج کیا ہے۔ غریبوں کی تو نماز چھوٹتی نہیں، امیروں کی چھوٹتی ہے مال و دولت کی وجہ سے، اور مال و دولت سے جب ان کا دل لگ جاتا ہے اس کی خرید و فروخت میں، تجارتی کمپنیوں کی تگ و دو کے اندر، وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امیروں کو کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تم اللہ کے راستے میں مال جب خرچ کرو گے تو مال کی محبت جب ٹوٹے گی، حب مال جب ٹوٹے گا تو حب مال جب ٹوٹے گا تو تم پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آسانی سے راستہ پالو گے۔ اس لیے آتوا الزکوٰۃ اصل میں علاج ہے، علاج ہے نماز میں سستی کا۔ اور نماز میں سستی میں نے بتایا امیر لوگ کرتے ہیں، غریب نہیں کرتے۔ غریب پابندی سے نماز پڑھتا رہتا ہے، اور زکوٰۃ ظاہر کہ امیر پر واجب ہوتی ہے، اس لیے امیر لوگ زکوٰۃ ادا کریں اگر نماز کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں۔ جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو نماز کی کوتاہی ان کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ مال کی محبت اصل میں یہ انسان کو نماز میں کوتاہی کرواتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ اصل میں عبادتیں دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر رکھی ہیں یا وہ بدنی عبادتیں ہیں، جیسے نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج بدنی اور مالی دونوں کا مجموعہ ہے، تو بدنی اور مالی عبادتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کے اندر انسان یا تو بدنی عبادتوں کی وجہ سے بخشا جائے گا یا مالی عبادت کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ ایک آدمی جو اپنی عبادتوں میں ڈھیلا ہے، بدنی عبادتوں میں ڈھیلا ہے، لیکن مالی عبادتوں میں اگر کامل ہوگا، غریبوں میں خیرات بانٹتا ہے، غریبوں میں صدقات بانٹتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، وہ داد رسیاں کرتا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مالی کفالت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث کے اندر اس کے اشارے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مالی صدقات کی وجہ سے بخشش کر دیں گے اور اس کی باقی عبادتوں کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں گے۔ ایون ہے کہ ایک شخص جو اپنے قرض خواہوں کے قرض لینے کے اندر جو ان کو سہولت دیتا ہے کہ قرض دے دیا، لیکن اب ان کے پیچھے نہیں پڑتا، یار اگر سہولت ہو تو دے دینا ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ جب کوئی روز قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کہے گا کہ تو لوگوں کو قرض دیتا تھا اور تو ان پر احسار کر دیتا تھا، اگر آسانی ہو تو دے دینا ورنہ نہیں۔ تو جب ان پر احسار کرتا تھا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ تجھ پر احسار کروں، آج میں تیرے اس عمل کی وجہ سے بخشش کرتا ہوں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یا تو اپنے بدن کو اللہ کے سامنے لگانے والے بن جاؤ، یا کم از کم مال کو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ کوئی ایک کام ضرور کرتے رہو، یہ نہ ہو کہ بخل بھی انتہا کا ہو اور اللہ کی عبادت بھی نہ ہو، پھر تو جوتے پڑیں گے۔ بخل کا عالم یہ ہے کہ ایک بخیل دوسرے کے گھر میں گیا، کہنے لگا بھی ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہتے بس دیسی گھی کھا رہا ہوں آج کل۔ اچھا دیسی گھی کیسے کھا رہے ہو؟ کہا الماری کے اندر دیسی گھی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، روٹی پکا کے اس الماری کے اوپر مل لیتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ وہ دوسرا کہتا ہے تو بڑا فضول خرچ ہے بھائی، بڑا فضول خرچ ہے۔ وہ ظالم یہ تو دیسی گھی کب سے ختم ہو جائے گا، تو اپنی نسلوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے، سارا مال اڑا رہا تھا۔ اسے کہا تو کیا کرتا؟ وہ کہتا میں روٹی پکا کے گلی میں چلا جاتا ہوں، جس گھر میں سے خوشبو اچھے مسالے کی آتی ہے وہاں سونگتا رہتا ہوں اور کھاتا رہتا ہوں۔ تو ادھر بخل کا عالم یہ ہو کہ اپنی ذات میں بھی خرچ نہیں کرتا، غیروں کو تو کیا دے گا، اور عبادت کا تو سوال ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی بچت نہیں۔ اور اگر اللہ نے جس کو یہ توفیق دی کہ مالی باتیں بھی کرتا ہے، نمازیں بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہے، غریبوں کی داد رسی بھی کرتا ہے، غریبوں کو صبح شام کھانے بھی کھلاتا ہے، تو گویا کہ یہ تو نور علی نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں اس کی تو منتظر رہتی۔
इसलिए फरमाया तो अकीमुस्सलात में बदनी इबादतों को हुक्म दे दिया कि नमाज जैसे बदनी इबादत है, रोज़ा बदनी इबादत है, हुक्म दे दिया कि बदनी इबादतें जितनी उनको तुम अच्छी तरह जो है तनदही के साथ अदा करो। आतो ज़कात, ज़कात में माली बातों का हुक्म दे दिया, माली बात खुद ज़कात हो, सदक़ात हो, खैरात हो और हज बैतुल्लाह हो। ज़ाहिर है कि हज बैतुल्लाह भी माली इबादत भी है, ये बदनी इबादत के साथ साथ फरमाया ये सारी की सारी तुम अदा करो। वर्को मार राकीन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ।